سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں احباب کے سامنے دین اسلام کی حقانیت اور جو بل اسلام کی دشمنی میں ہماری قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو بل سندھ اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے جو کہ بالکل اسلام کے مخالف ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میری اپنے رب سے دعا ہے کہ مولا مجھے حق اور سچ بات کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے اور اس بل کی شقیں یہ ہیں کہ کوئی غیر مسلم 18 سال سے قبل اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کورٹ کے ساتھ رابطہ کرے گا، اپلیکیشن لکھے گا، پھر جج صاحب 1 ہفتے کے اندر اس کی اپلیکیشن کو قبول کر کے اپنے پاس بلائیں گے۔ 3 ماہ تک 90 دن تک جج صاحب اپنے پاس اس کی اپنے نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے اور تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، مرزائیوں اور تمام مقابل مذاہب کے علماء کو بلا کر ان کو پڑھایا اور تعلیم دی جائے گی۔ اگر وہ تقابل ادیان کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے رائے دیتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو پھر ہم اس کو اجازت دیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں، اب میں یہودیوں کی بات مان چکا ہوں، میں ہندو بننا چاہتا ہوں، میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، میں سکھ بننا چاہتا ہوں، میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں، ملحد بننا چاہتا ہوں، پھر اس کو اجازت دے دی جائے گی اور جس عالم دین نے، جس کسی مسلمان نے اس کو اسلام کی رغبت دلائی تھی اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے گا، تقریباً 5 سال جیل کے اندر اس کو قید بند کر دیا جائے گا۔ جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ کا نام کیوں اسے سنایا، تم نے قرآن کا نام کیوں لیا۔ یہ آپ کے ملک پاکستان میں سندھ اسمبلی میں بل پاس ہو چکا ہے اور آپ کی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کرنے کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں تاکہ پورے ملک پاکستان میں اس نام نہاد ریاست مدینہ کے اندر اللہ کا نام لینا جرم بن جائے۔ اس نام پر، اس بل پر میں آج آپ احباب کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور اس بل کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں اندر دین اسلام کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام دین الہی ہے، اللہ کا دین ہے اور رب کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام کا نام ہے۔ جو اسلام ہے وہ اللہ کو دین محبوب ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، تمہارے لیے دین اسلام، اسلام کا نام میں رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر پسند کیا ہے۔ ورضیت، میں رب نے تمہارے لیے اسلام کا نام پسند کیا ہے، تمہارا لیے دین اسلام ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگوں، اللہ فرماتے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، رب ذوالجلال دین اسلام کے علاوہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور دین قبول کریں گے ہی نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب، کوئی اور دین اختیار کرے گا، جتنے جی چاہے عمل کر لے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین خسارہ والوں میں سے اس کو شامل کر کے جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دے گا۔ اور اسلام کی دعوت، اس کا پرچار، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی۔ حکم دیا یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، جو قرآن، جو اسلام، جو شریعت، جو احادیث آپ پر بیان کر دی گئی ہیں، آپ کے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی امت تک ایک ایک بات کو پہنچا دیں۔ اور میرے نبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میرے آقا اسلام کی تبلیغ کے لیے کہیں کوہ صفا کی پہاڑیوں پہ چڑھنے لگے، کہیں میرے آقا مکے کی گلیوں بازاروں میں اسلام کا نام لینے لگے، اور اسلام کے لیے میرے آقا مختلف علاقوں میں جانے لگے، اور اسلام کا نام لینے پر میرے نبی پر بڑی سختیاں آئیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے میرے آقا کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے۔ اس اسلام کا نام لینے کے جرم میں میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی۔ حضرات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کائنات کے امام سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ کائنات کے امام نے احد کا دن بیان نہیں کیا، جس دن میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ میرے آقا نے وہ دن بیان نہیں کیا جس دن میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی۔ میرے آقا نے وہ دن بیان نہیں کیا جس دن میرے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اوجریاں پھینک دی گئی تھی۔ میرے آقا نے وہ دن بیان نہیں کیا جس دن میرے نبی کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ عائشہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن وہ تھا جب میں اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے طائف کی وادی میں گیا تھا۔ ان ظالموں نے اللہ کا نام لینے کے جرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے، مجھے لہو لہان کیا گیا تھا۔ میری زندگی کے اندر سب سے مشکل ترین دن وہ تھا جب اسلام کا نام لینے پر مجھ پر پتھر برسائے گئے تھے۔ میرے آقا نے اپنے اس دعوت کے مشن کو جاری رکھا۔ حضرات محترم حجۃ الوداع کا موقع ہے، کائنات کے امام پر قرآن مجید میں احکام کے حوالے سے اترنے والی آیات میں سب سے آخری آیت جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کے جنب غفیر کے سامنے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت، اور میرے صحابہ آج مجھے بتلا دو، کیا میں نے تم کو دین اسلام کا ایک ایک حصہ اور ذرہ بتلا دیا ہے؟ کیا میں نے تم کو الا هل بلغت شریعت اسلامیہ کا ایک ایک جز بتلا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے ہاتھ بلند کر کے گواہی دی، آقا آپ نے ہم تک دین اسلام پہنچا دیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کو اٹھایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، مولا گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا۔ اتنا بڑا جم غفیر اس میدان کے اندر گواہی دے رہا ہے، میں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ جو آپ نے اسلام کی آبیاری کا مشن مجھے دیا تھا میں نے پورا کر دیا ہے، اور میرے نبی نے رب کو گواہ بنا کر پھر یہ ذمہ داری اس میدان کے اندر جمع ہونے والے صحابہ کو سونپی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور میرے صحابہ آج جو تم میں سے یہاں پہ موجود ہے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو یہ بات پہنچا دے، میری ایک ایک بات کو پہنچا دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور میرے صحابہ مجھ سے آیت کا ایک ٹکڑا بھی سنو، تمہارے اوپر یہ لازم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے بات کو، میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس امت کے لیے رب نے یہ قانون رکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
تم اس روئے زمین پر تمام انبیاء کی امتوں میں سے، کائنات کے اندر تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان اس لیے ہو کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، تم نے اسلام کی آبیاری کرنی ہے، تم نے اسلام کے نام کو بلند کرنا ہے، تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے، تم نے اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے تم کائنات کے اندر سب سے بہترین امت ہو، تم نے امت تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر ذمہ داری لگا دی۔ حضرات محترم، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ذمہ داری کو سنبھالا اور چلتے چلتے دین اسلام ہم تک پہنچا، اور آج میری اور آپ احباب کی ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہم اسلام کی آبیاری کریں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج اتنی اپنی قربانیاں دینے کے باوجود ملک پاکستان کو جب حاصل کیا، اس کلمے کی بنیاد پر لی گئی ریاست میں ایسے قوانین نافذ ہوں کہ جناب 18 سال سے قبل کوئی مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کورٹ کے ساتھ اس کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ 90 دن وہ جج جس کو بذات خود چاہے غسل نہ کرنا آتا ہو وہ اس کی تربیت کرے گا، اور پھر راہب پادری اور طرح طرح کے غیر مسلم اور پلید بلا کر اس کی تربیت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو لالچ دیں گے، نوٹ دکھائیں گے، نوکریاں دکھائیں گے، باہر بیرون ملکوں کی جناب رنگینیاں دکھائیں گے، پھر 90 دنوں میں تربیتیں کر کے پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، لو جی یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا جس کسی مسلمان نے اسلام کی دعوت دینے کی اس کو کوشش کی ہے اس پر پرچہ کرو، گرفتار کرو، جیل کی سلاخوں میں بند کرو۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ ہماری نام نہاد مدینہ کی ریاست میں تم نے اللہ کا نام لیا تو کیوں لیا، تم نے رسول اللہ کا نام لیا تو کیوں لیا، تم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نام لیا تو کیوں لیا، تمہیں اس جرم کی پاداش میں 5 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، دکھ تو یہ ہے کہ آج نام اور لیے گئے، کام اور کیے جا رہے ہیں۔ نام مدینے کی ریاست کا لیا گیا اور کام یہودی لابی کے کیے جا رہے ہیں۔ اور ظالموں، تم اسلامی جمہوریہ میں یہ قانون بنا رہے ہو، یہ قانون تو امریکہ نے اپنے ملک کے اندر نہیں بنایا، یہ قانون تو اسرائیل نے اپنے ملک میں نہیں بنایا، یہ قانون تو ہندوستان نے نہیں بنایا، یہ قانون تو اسلام کے کسی دشمن نے اپنے ملک کے اندر مسلمان کے لیے اتنی پابندی نہیں کی۔ تم نے اپنی کرسی بچانے کے لیے مدینے کی ریاست کا نام لیا، اس نبی کا نام لے کر اپنی کرسی بچانا چاہتے ہو، بعد میں اسی نبی کے ساتھ غداری کرتے ہو۔ کچھ حیا ہونی چاہیے، کوئی غیرت ہونی چاہیے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تم پابندیاں لگا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، جب وہ دیوس اور بے غیرت بے حیا خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے لے کر بازاروں، سڑکوں، چوکوں، چوراہوں میں آتی ہیں، وہاں پہ تم مر چکے ہوتے ہو۔ چاہیے تو یہ ہوتا ہے، اسلامی ملک ہے، ان سب دیوس کو پکڑ کر کھڈے لائن لگایا جائے۔ اگر نہیں تمہارے اندر جرت تو اسلام کو کڑیاں پہنانا چاہتے ہو۔ میرا سوال ہے، جس طرح تم اسلام کا نام لینے پر 18 سال کی پابندی لگا رہے ہو، کیا وہاں پر بھی جا کے ان آنٹیوں سے پوچھتے ہو جو 18 سال کی ہے وہ ادھر آ جائے، سائیڈ پہ ہو جائے، اس کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ بچی ہے، اس کو آزادی نہیں چاہیے۔ جب وہاں پہ بات آتی ہے، پورا دیوس اور بے غیرت میڈیا پوری کوریج دیتا ہے، اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کے اندر پوری کوریج دے کر بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو فروغ دیتا ہے، اور انسانی حقوق کا نام دے کر، آزادی کا نام دے کر
ہیومن رائٹس کا نام دے کر ان کی بے غیرتی کے عالمی دن کو عوام الناس میں پھیلایا جاتا ہے، وہاں پہ نہ کوئی 18 سال، نہ کوئی 20 سال، نہ کوئی 16 سال کی کہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے اسلام کی، وہاں پہ جناب 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ ان بے حیاؤں اور فاحشات کے لیے کوئی 18 سال کی پابندی نہیں۔ اللہ کا نام لینے کے لیے تمہارے اوپر 18 سال کی پابندی ہے۔ اور پھر کیا وہاں پر بھی یہ قانون بنتا ہے؟ جو 18 سال کے پہلے آئے گی جناب میرا جسم میری مرضی، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ جناب آپ کو میرا جسم میری مرضی کے لیے اپلیکیشن لکھنا پڑے گی، کورٹ میں جج صاحب سے رابطہ کرنے پڑے گا، اس فاحشہ کو بٹھا لیا جائے گا، مولوی صاحب کو بلایا جائے، مولوی صاحب، قاری صاحب 90 دن اس فاحشہ کو ذرا سمجھاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ کہ بیٹی فاحشہ نہیں بنتے، بے غیرت نہیں بنتے، بے حیا نہیں بنتے، اپنی عزتوں کو نہیں لٹاتے، جسم کی نمائش نہیں کرتے، برقع پہنتے ہیں، پردہ کرتے ہیں۔ کیا وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے یہ 18 سال سے کم ہے، اپنے جسم کی مرضی مانگ رہی ہے، اپنا جسم لوگوں کو فروخت کرنے کی باتیں کر رہی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی قاری صاحب کو بلا لو، مولوی صاحب کو بلا لو، 90 دن اس کو پڑھا دے، اسلام سکھا دے۔ اگر یہ نہیں مانے گی بدقسمتی ہوگی، پھر جناب اس کو جناب یہ میرا جسم میرا مرضی کا نعرہ لگانے دیا جائے گا۔ اگر مولوی صاحب سمجھا لیں اور یہ مان جائے ہاں میں اسلام پر آنا ہے، پھر کیا وہاں پر بھی یہ قانون نافذ ہوتا ہے؟ وہ NGOs جنہوں نے اس کو فحاشی پر ابھارا، وہ بے غیرت اور دیوس جنہوں نے اس کو میرا جسم میرا مرضی کا نعرہ دیا، کیا ان کو بھی پکڑ کر 5-5 سال جیلوں میں دیا جائے گا؟ جب وہاں پہ نہیں ہے، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، تو رب کا نام لینے والوں کے لیے تمہاری یہ پابندیاں کس لحاظ سے ہیں؟ کس نام پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر یہ پابندی ہے؟ کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ اچھا جی یہ زبردستی ہے کہ جناب 18 سال سے پہلے بچوں کو ورگلا کے جذباتی کر کے جناب والا یہ مسلمان کرتے ہیں، تو جو 18 سال سے قبل مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو تو مسلمان نہیں ہونے دیتے۔ کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ کیا تم نے ان کو آزادی دی ہے مذہب کے لحاظ سے؟ ایک بندہ 18 سال سے قبل مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، تم کہتے ہو ہم نے نہیں ہونے دینا، کون سی بات ہے؟ اگر کسی کے والدین کفر سے بیزار آ جائیں، اپنی آخرت کے نجات کو سنوارنا چاہتے ہیں، نجات کرنا چاہتے ہیں، اگر والدین مسلمان ہو جائیں، اولاد کو کہیں بیٹا تم نے مسلمان نہیں ہونا، تم نے ابھی کافر رہنا ہے، کیونکہ تم ابھی 18 سال سے چھوٹے ہو، پاکستان ہے، نام نہاد ہے، یہ مدینہ کی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، ہم تو مسلمان ہو سکتے ہیں، تیرے باپ کو سمجھ آ گئی، اللہ نے زندگی دے دی، تو 18 سال سے بھی چھوٹا ہے، تو کافر رہے گا، تیرا باپ مسلمان رہے گا، تو کافر رہے گی، تیری ماں مسلمان رہے گی، کیونکہ تو 18 سال سے چھوٹی ہے، تیرا باپ 18 سال سے بڑا ہے، باپ مسلمان ہو سکتا ہے، تو مشرک کافر رہے گی۔ کوئی غیرت ہونی چاہیے۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ کسی کو شک ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ دین اسلام میں بچوں سے پہلے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس شیر خدا کے اسلام کے بارے میں آج کس کو شک ہے؟ اگر آج 18 سال سے کم عمر والے بچوں پر اسلام کی پابندی ہے تو علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا کہو؟ اور ظالموں، نبی کائنات علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سے 6 سال کے تھے، اپنی قوم کو امامت کروایا کرتے تھے، ان صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اس سے آگے بڑھو، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، ہم نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے، رب نے آپ کو نبوت اور رسالت دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں صبیہ، وہ اس وقت ابھی بچے تھے۔ کیا رب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجرم، اللہ مجرم ہے نعوذ باللہ، جرم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیًّا، میں اللہ کا بندہ ہوں،
مجھے رب نے نبوت اور رسالت دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ، اللہ نے جرم کیا بچپن میں ان کو نبوت دے دی۔ کچھ حیا ہونی چاہیے، کوئی غیرت ہونی چاہیے۔ کیا مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے مجھے یہ بتلائیں گے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس جب 18 سال سے قبل کوئی غیر مسلم آ کر مسلمان ہونا چاہتا تھا، کیا آقا کا یہ جواب ہوتا تھا جناب تم ابھی 18 سال سے کم ہو، لہٰذا ابھی میں آپ کو ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس بھیجتا ہوں، وہ 90 دن جناب آپ کی رہنمائی کریں گے، تربیت کریں گے، آپ کو اپنے کفر کا نظام سارا سمجھائیں گے، ارے ظالم کدھر جا رہا، نہ جا، کافر رہ، مشرک رہ، ان بتوں کے مان۔ ابو جہل کی تربیت میں میرے نبی نے 90 دن رکھ کر بعد میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ نام تو مدینہ کی ریاست کا لیتا ہے اور کام یہودیوں جیسے، عیسائیوں جیسے، ابو جہل جیسے کر رہا۔ کچھ غیرت ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب، تم نے بھی مرنا ہے، تمہیں بھی قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے دنیا کے اندر بھی رکھا ہے۔ بتاؤ آج اس نبی کے نام پر ریاست جو لی گئی ہے، اسی کے ساتھ غداری کر کے کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کیا میرے آقا نے یہی حکم دیا تھا کہ 18 سال سے قبل جو آئے گا اس کو تم نے دعوت نہیں دینی، 18 سال سے جو بڑا ہوگا اس کو دعوت دے دینی ہے؟ حضرات اگر 18 سال سے کم ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، زندگی کے سانس ختم ہو جاتے ہیں، تم ظالم اس کو اسلام قبول نہیں کرنا دیتے، بتاؤ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ مجرم کون ہوگا اس کا؟ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا کون ہوگا؟ بالکل اسلام کی مخالفت، اور یہ بل آپ کے ملک پاکستان میں سندھ اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے۔ لعنت ہے ایسے بل پاس کرنے والوں اور کروانے والوں پر۔ اور آپ کی قومی اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کرنے کے لیے پوری تیاریاں موجود ہیں۔ مسلمانوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو کھولو، بیدار ہو جاؤ، پارٹی بازی کو چھوڑ دو۔ کوئی کہتا ہے میں پی ٹی آئی والا، کوئی کہتا ہے میں نون لیگیا، کوئی کہتا ہے میں پیپل پارٹی والا۔ اور ظالموں، ان اللہ کے نافرمانوں کو چھوڑو، ہم وہ ہیں، رب والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، نہ ہم نون لیگ کے، نہ پی ٹی آئی کے، نہ پیپل پارٹی کے۔ ہم ہر اس شخص کے جوتے اٹھانے کو تیار ہیں جو رب کا نام لے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا۔ ہم تو قرآن والے، سنت والے، لیکن ہم نے پارٹیاں بنا لی۔ اچھا، اللہ کا نام، دین اسلام کا نام اگر کوئی سن کر مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس پر 3 مہینے پابندی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی تقریر سن کر کوئی جناب اپنی سیاسی پارٹی کو چھوڑ کر ان کی پارٹی میں آنا چاہتا ہے، وہاں پہ ہر دم حاضر ہے، آمدن آمد مرحبا۔ وہاں پہ نہیں ہے کہ جناب ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی آپ جس پارٹی میں وہیں پہ رہو، 90 دن جناب آپ کو فلاں پارٹی کے اندر آپ کی ساری ٹریننگ دی جائے گی، آپ کو ان کے سارے منشور پڑھائے جائیں گے، آپ کو ان کی ساری سیاست سکھائی جائے گی، پھر آپ 90 دن آپ کی تربیت ہوگی، اس کا امیر آپ کی تربیت کرے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، پھر اگر آپ کا دل مانے تو آپ میری پی ٹی آئی میں آ جانا، میری سیاست میں آ جانا، میرے معاشرت میں آ جانا۔ وہاں پہ تمہاری غیرت نہیں جاگتی، تمہارے ساتھ شامل ہونا پڑے تو لمحہ بھی نہ گزرے، جو جی چاہے جس طرح لوٹوں کی پارٹی اکٹھی کی ہے وہ ہو جائے، لیکن اسلام کی بات آئے، نا 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 نا، تو کافر ہے تو وہاں پہ رہ، تو ہندو ہے تو وہاں پہ رہ، سکھ ہے تو وہاں پہ رہ، یہودی ہے تو وہاں پہ رہ، عیسائی اور مرزائی ہے تو وہاں پہ رہ۔ یہ سارے قانون اور پابندیاں 18 سال سے قبل نہیں ہو سکتا۔ کس کے لیے ہے؟ صرف ملک پاکستان میں مسلمان کے لیے۔ کیا یہ پابندی ملحد کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ پابندی کسی مرزائی کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ پابندی کسی یہودی کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ پابندی کسی سکھ کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے میں جانا چاہتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی یہ پابندی ہے؟ اور کیا ملحدین جو اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف، ایتھیسٹ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جانا چاہتے ہیں،
क्या उनको भी पाबंदी है? ना ना, आप गैर मुस्लिम नहीं हो गए, 90 दिन आप पर कैद है, आपको उलमा समझाएंगे, इस्लाम वाले समझाएंगे, ना छोड़ कर जाओ। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, वहाँ पे जनाब आओ आओ, सारा कुछ आपके लिए है। तकलीफ सिर्फ रब के कुरान से है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से है। और ये सिर्फ इस्लाम से दुश्मनी नहीं, बल्कि इस बिल में अल्लाह की तौहीन की गई, इस बिल में अंबिया की तौहीन की गई, इस बिल में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तौहीन की गई। वो इस अंदाज में कि इस बिल में कहा गया जो इस्लाम के देने वाले, दावत देने वाला मुबल्लिग होगा, अगर वो जिसको दावत दी जा रही है वो पलट जाता है, मुबल्लिग को पकड़ के 5 साल गिरफ्तार किया जाएगा और जनाब वाला उसको कैद कर दिया जाएगा। उसने बचपने में इस बच्चे को क्यों दावत तबलीग की, क्यों इस्लाम दिया? नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो तुम्हारी नज़र में नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने भी जुर्म किया, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। जिस तरह यहाँ पे तबलीग करने वाले को तुम सज़ा देना चाहते हो, नाउज़ुबिल्लाह तुम अल्लाह के बारे में क्या कहोगे? मेरे आका ने अपने सहाबा को बुलुगत से पहले 18 साल से पहले उनको इस्लाम की दावत दी है, तो मेरे नबी के बारे में क्या कहोगे? अंबिया को नबूवत मिली है, ईसा अलैहिस्सलाम को मिली है, याह्या अलैहिस्सलाम को मिली है, उनको क्या कहोगे? सहाबा किराम अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया है, अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया है, 5 से 6 साल की उम्र में अपने कौम के लोगों को इमामत करवा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हकीकत में यह रब की भी गुस्ताखी है, अंबिया की गुस्ताखी है, सहाबा की गुस्ताखी है, इस्लाम की तौहीन है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कुफर को फैलाना चाहते हैं, यही यहूदी एजेंडा मुल्क पाकिस्तान में जारी रखना चाहते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है, मौला जब तक हमें ज़िंदा रखना, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रखना। अल्लाह मौत देना तो दीन इस्लाम पे आए, अल्लाह खातिमा हो तो उसने खातिमा हो, ज़ुबानों पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। बाकी हमें यकीन है हमारे रब का कुरान वादा करता है, एक इन ज़ालिमों के वादे हैं और अपनी तदबीरें और प्लानिंगें हैं, इस्लाम को रोक लिया जाए, इस्लाम को बंद कर दिया जाए, कुफर को फैला दिया जाए। एक मेरे रब का वादा है, अल्लाह का वादा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह कहते हैं मैंने अंबिया को भेजा है, मैं रब ने भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है, किताब व तौहीद के साथ भेजा है, और मेरे भेजने का मकसद ये है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि दीन इस्लाम दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। हमें रब के वादे पर, अल्लाह के कुरान पर ईमान है, यकीन है, तवक्कुल है, भरोसा है। ये जालिम, ये नामुराद, ये बेहया, ये तजूस हुक्मरान जो जी चाहे कर ले, जिस यहूदी के पाँव चाटना चाहते चाट ले, जिसके बूटों को पालिश करना चाहते कर ले, जिस गैर मुस्लिम को राजी करना चाहते कर ले, जिसके चाहे सामने लेट जाए। मेरे रब का वादा है इस्लाम बुलंद होकर रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया है अल इस्लाम जानो वला शोला, इस्लाम गालिब आकर रहेगा, इस्लाम मगलूब नहीं होगा। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारी रब से दुआ है मौला ज़िंदा रखना तो इस्लाम पे, मौत देना तो ईमान पे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।